بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ موت سے پہلے درود پاک پڑھنے والوں کو کیا انعام ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے؟ آج ہم ایک ایسا راز بیان کرنے جا رہے ہیں جو بحیثیت ہر مسلمان اور بحیثیت ہر امتی کو جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت اپنی زندگیوں میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا سے جاتے وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہو۔ نہ کوئی خوف ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ اندھیرا، اور نہ ہی ان کے چہرے سیاہی مائل ہوتے ہیں، بلکہ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور مطمئن چہرے لگتے ہیں، جیسے وہ اپنی موت سے مطمئن ہوں۔ کیونکہ موت سے پہلے انہوں نے ایک ایسا عمل کیا ہوتا ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں کی، اور موت سے پہلے پھر انہیں جو انعام ملتا ہے اس کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ایک ایسا عمل کیا ہوتا ہے، اس عمل کی وجہ سے ان پر موت کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ موت کا فرشتہ بھی ان کے لیے آسانی لے کر آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر درود پاک کی کثرت کی، اور وہ عمل ہے درود شریف، درود پاک کی کثرت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا خاص انعام ملتا ہے؟ اللہ پاک انہیں کون سا خاص انعام نوازتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ وہ راز جانیں گے جو آپ کی موت کو خوف نہیں بلکہ خوشخبری بنا سکتا ہے۔ آپ اپنی موت سے مطمئن ہو سکتے ہیں، اطمینان مل سکتا ہے۔ دیکھیں، درود شریف کی اگر ہم اصل حقیقت کو جانیں نا، تو درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب سے جڑنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا تعلق، اپنی نسبت اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جوڑ کر جاتا ہے نا، تو پھر وہ موت سے نہیں گھبراتا، پھر موت کا خوف اسے نہیں ڈراتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو۔ تو یہاں پر ذرا تصور کیجئے گا کہ جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ ایک ایسے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں خود اللہ پاک بھی شامل ہے۔ اور درود پاک یقین کریں کہ وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی بھی روشن کرتی ہے اور اس کی موت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ دیکھیں، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے نا، ہر کسی نے اس کا ذائقہ موت کا چکھنا ہے، تو کیوں نہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی موت کا منظرنامہ ہم روشن کر کے جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ لیکن اصل حیران کن انعام موت کے وقت شروع ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ موت کی تکلیف کم کر دی جاتی ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص موت کی سختی کم محسوس کرتا ہے۔ فرشتے رحمت کے ساتھ آتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ شیطان اس شخص سے دور کر دیا جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ درود پاک ایک حفاظتی حصار بن جاتا ہے اس شخص کے ارد گرد جب اس کی موت قریب ہوتی ہے۔ جو عمل اس نے اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کیا، یعنی درود پاک کی کثرت کی، وہ عمل موت کے وقت اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سب سے بڑا اور حیران کن انعام وہ یہ ہے کہ جسے سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، میں اس کا نام اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔
تو ذرا سوچیں، موت کے وقت جب انسان سب سے زیادہ اکیلا ہوتا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ یاد کیا ہوتا ہے محبت کے ساتھ۔ اور کئی ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والوں کو موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب موت خوف نہیں بلکہ ملاقات بن جاتی ہے، اور جس کی زبان درود پاک سے تر ہو اس کی موت اندھیرا نہیں بلکہ روشنی بن جاتی ہے۔ اور موت ہمیشہ روشن دار ہونی چاہیے، ہمیشہ موت کو آسان ہونا چاہیے آپ پر۔ تو اگر یہ چیز آپ چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے آپ کو یہ انعام ملے اور موت کے وقت یہ انعامات ملیں، تو درود پاک کی کثرت آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر ضرور شامل رکھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے 3 عظیم انعام ہوتے ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ پہلا کہ موت آسان ہو جاتی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی کے اندر درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ انعام، خاص انعام اسے موت سے پہلے اور موت کے بعد تک اسے ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آج سے آپ کی زبان درود پاک کی عادی ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب موت آپ کے لیے خوف نہیں بلکہ خوشخبری بن جائے گی۔ اور یہ عہد اپنے آپ کے ساتھ کریں کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی توجہ درود پاک کی طرف ہونی چاہیے، صرف ایک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں شاید یہی درود پاک آپ کی موت کو جنت کا دروازہ بنا دے، آپ کی موت کو آسان کر دے، اور آپ کو موت کے وقت یعنی جب آپ مرنے کے قریب ہوں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ یہ انہی کو انعامات ملیں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ اگر یہ چیز آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کی موت کو آسان کر دیا جائے، آپ کی قبر کو روشن کر دیا جائے، آپ پر قبر کی سختیوں کو جو ہے وہ آسان کر دیا جائے، تو پھر درود پاک کی کثرت تو اپنی زندگی میں آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والوں کو موت سے پہلے یہ انعام ضرور ملتا ہے کہ موت کی سختی کو اس پر سے کم کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ اگر موت کے اس لمحے کے وقت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زیارت آپ کو کروا دے تو اس سے بڑی کامیابی آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، کہ وہ کامیابی جو آپ کو دنیا کے اندر بھی سرخرو کر جائے گی، اور وہ کامیابی جو آپ کو آخرت اور محشر کے دن بھی کامیاب کرے گی۔ تو اگر یہ چیزیں آپ چاہتے ہیں، ایک تو درود پاک کا بہت بڑا جو انعام، فائدہ، برکتیں، فضیلتیں جو آپ کو دنیا کے اندر ملتی ہیں کہ اللہ پاک آپ پر اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ آپ کی زندگی گلزار بن جاتی ہے، آپ کی زندگی کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آسانی سے گزر رہی ہے، گزر جائے گی، تو موت کی طرف بھی دھیان دیا کریں کہ آپ کی موت کو بھی آپ پر آسان کر دیا جائے۔ تو زندگی کے ساتھ ساتھ موت پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اگر موت کو بھی آپ گلزار بنانا چاہتے ہیں نا اور آسان اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمتیں اس شخص کے تعاقب میں ہوتی ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کرنے کے لیے نا زیادہ نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ 313 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ آپ کا کثرت میں شمار ہوگا، یعنی آپ کثرت کرنے والے بن جائیں گے، ایسے شخص بن جائیں گے جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کثرت کرنے والے بننا چاہتے ہیں نا تو کم از کم 313 مرتبہ آپ کو درود پاک لازمی ہر حال میں روزانہ پڑھنا ہے۔
تو اپنی موت کو بھی آسان کریں، اپنی زندگی کو بھی آسان کریں، اور یہ انعامات زندگی کے اندر بھی پائیں، موت کے وقت بھی پائیں اور موت کے بعد بھی پائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاص انعامات انہی کے لیے ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اس سے انکار نہیں کہ سخت گنہگار ہوں میں، شافع حشر مگر تیرا طلبگار ہوں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔